الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین یسر او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر بہت ہی بڑا احسان کیا، کرم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا۔ اللہ کے خزانے کی سب سے قیمتی جو نعمت ہے وہ ایمان ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا۔ جب ہم پیدا ہوئے اس وقت دنیا میں اور بھی بہت سے بچے پیدا ہوئے تھے، کوئی یہودی کے گھر میں، کوئی نصرانی کے گھر میں، کوئی مشرک کے گھر میں، کوئی مجوسی کے گھر میں۔ میرا اور آپ کا مقدر کہ ہم ایمان والے کے گھر میں، ورنہ پتہ نہیں آج کہاں ہوتے، کیا رجب کا مہینہ، کیا شعبان، کیا رمضان کا مہینہ، کیا رمضان میں قرآن شریف کی تلاوت، اور کیا وہ افطاری کی بہار، اور کیا روزے، اور کیا اللہ کے راستے کی محنت، اور کون سی فضائل اعمال، اور کیا اذان، کچھ پتہ نہیں ہوتا، نہ ہمیں کسی کے حقوق پتہ ہوتے، غفلت میں زندگی گزار رہے ہوتے، دنیا میں بھی بے چین ہوتے، اور آنکھ بند ہوتے ہی عذاب شروع ہو جاتا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو جاتے۔ دنیا کی کتنی عورتیں ہیں، کتنی مائیں بہنیں نوساری کی رہنے والی ہے، ان بیچاریوں کے پاس آج ایمان نہیں ہے۔ کتنی مالداروں کے گھر میں ہیں، کتنی بڑے بڑے عہدے داروں کے مکان میں ہیں، کتنی عورتیں بڑے بڑے تاجروں کے یہاں ہیں، ان کے یہاں پیسوں کی ریل پیل ہے، سونے چاندی کی کوئی کمی نہیں ہے، دنیا بھر کی نعمتیں، راحتیں، آسائشیں ان کے پاس ہے، لیکن ان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ اور الحمدللہ میرا اور آپ کا مقدر کہ ہمارے پاس ایمان ہے۔ اللہ کرے کہ ایمان کو ہم خزانہ سمجھے، اللہ کرے کہ ایمان کو ہم نعمت سمجھے، اللہ کرے کہ ایمان کو ہم بہت ہی قیمتی چیز سمجھیں۔ ہم گھر میں جتنی ہمارے پاس چیزیں ہیں نا، سونا ہو، چاندی ہو، جتنی قیمتی چیزیں ہوں، اللہ کی قسم ایمان اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے، اپنے ایمان پر محنت کیجئے، اپنے ایمان کو بڑھائیے۔ یوں فرمایا الایمان یزید و ینقص، کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان گھٹتا بھی ہے۔ اگر انسان دینی ماحول میں رہتا ہے، نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے، فضائل اعمال کی تعلیم کرتا ہے، نیک لوگوں کے بیانات سنتا ہے، تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، بڑھوتری ہوتی ہے۔
اور اگر انسان برے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، بری صحبت اسے ملتی ہے، نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے قرآن کو ایک طرف رکھ دیتا ہے، تو پھر اس کا ایمان گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ آج سب کو فکر ہے کہ پیسہ بڑھ جائے، خوش نصیب ہیں وہ حضرات جن کو یہ فکر ہو کہ ایمان بڑھ جائے۔ پیسہ بڑی چیز نہیں، مالداری بڑی چیز نہیں، یوں فرمایا کہ اصل تو یہ کہ دیندار بنو۔ مالدار تو فرعون بھی تھا، قارون بھی تھا اور ابو جہل بھی تھا۔ اصل تو یہ کہ ہم دیندار بنے، مقدر کی روزی ہر حال میں ملنے والی ہے۔ خدا تو رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھر میں، اے انسان تو کیوں پریشان ہے ہیرے موتی کے چکر میں۔ اڑا جا آسماں میں یا پھر لگا غوطہ سمندر میں، اڑا جا آسماں میں یا پھر لگا غوطہ سمندر میں، تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہے تیرے مقدر میں۔ مقدر سے زیادہ اور وقت سے پہلے کسی کو ملتا نہیں۔ یوں فرمایا کہ جو مقدر میں لکھا ہو نا وہ تو چل کر بھی آئے گا، اور جو مقدر ہی میں نہ لکھا ہو وہ تو آ کر بھی چلا جائے گا۔ میری دینی ماؤں بہنوں، دنیا میں کتنے مالدار ایسے ہیں جو انگوٹھا چھاپ ہے، اور کتنے غریب ایسے ہیں کہ ان کے بچے ایجوکیٹڈ ہیں اور 10-10 ہزار میں کسی مالدار کے ہاں نوکری کر رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ مقدر کی روزی ہمیں ہر حال میں ملنی ہے، اس روزی کی وجہ سے ہمیں اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، رجب کا مہینہ شروع ہوا تھا، ختم ہو گیا۔ شعبان کا مہینہ شروع ہوا، ہم سوچنے لگے شب برات آئے گی، دیکھتے ہی دیکھتے شب برات بھی گزر گئی۔ اب رمضان کے مہینے کی آمد ہے، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، بڑا قیمتی مہینہ، بڑا سنہرا مہینہ، اللہ کو منانے کا مہینہ، اللہ سے صلح کرنے کا مہینہ، اللہ سے دوستی کرنے کا مہینہ، اللہ سے یاری لگانے کا مہینہ، اپنے دل کی تار اللہ سے جوڑنے کا مہینہ، اپنی آخرت کو بنانے کا، اپنی آخرت کو سنوارنے کا مہینہ، اپنی قبر کو تا حد نگاہ وسیع کروانے کا مہینہ، اپنی قبر میں جنت کی کھڑکی کھلوانے کا مہینہ، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ، اللہ سے دوستی کرنے کا مہینہ۔ یوں فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو تو جکڑ دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے شیاطین کو۔ ایک روایت میں کہ رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ میری دینی ماؤں بہنوں، بہت مبارک مہینہ آنے والا ہے۔ یوں فرمایا دنوں میں جمعہ کا دن افضل، راتوں میں شب قدر اور عرفات کی رات افضل، وقتوں میں فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد کا وقت افضل، اور راتوں اور مہینوں میں فرمایا کہ رمضان کا مہینہ افضل۔ رمضان کے مہینے میں کیا کریں، ذرا دھیان سے سننا، دل کے کانوں سے سننا، عمل کی نیت سے سننا کہ رمضان کا مہینہ کیسے گزارنا چاہیے۔ ذرا ایک ایک بات نوٹ کریں، ابھی سے اللہ سے دعا کریں، ابھی سے اللہ سے دعا کریں، ابھی سے اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ میں آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنا چاہتی ہوں۔ اللہ جی میں آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنا چاہتی ہوں۔ اللہ سے ہمیشہ پیار سے بات کیا کیجئے، پیارے اللہ میں آپ کے عاشقوں جیسا، آپ کے فرما برداروں جیسا رمضان گزارنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے عاشق لوگ کیا کرتے ہیں رمضان میں؟ فرمایا قرآن شریف کی تلاوت زیادہ کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں 63 مرتبہ پورا قرآن شریف پڑھتے تھے، 63 مرتبہ، اللہ اکبر۔ ایک دن میں، ایک رات میں، اور 3 قرآن تراویح میں۔ فرمایا رمضان کے مہینے کو قرآن کے ساتھ، قرآن کو رمضان کے مہینے کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہے۔ کتنے اللہ والے ایسے ہیں جو روزانہ ایک قرآن پڑھتے ہیں؟ ڈابھیل میرا جانا ہوا، مجھے بتایا کہ مولانا صاحب یہ شخص ہے نا
یہ روزانہ ایک قرآن پڑھتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں. ابھی کچھ وقت پہلے مدینہ منورہ میں ایک بزرگ کا انتقال ہوا. میں نے سنا کہ 40 یا 41 سال تک روزانہ وہ ایک قرآن پڑھتے تھے. سورت میں ایک گاؤں ہے, وہاں پر ایک شخص ہے, ہمارے یہاں نوساری کے ایک شخص ملاقات کے لیے گئے تھے. پتا چلا کہ 35 سال میں جمعہ کو چھوڑ کر وہ روزانہ ایک قرآن پڑھتے ہیں. ایسے ایسے لوگ ہیں. ہمارے نوساری میں بھی گزشتہ سال ایک شخص نے 40 قرآن پڑھے تھے. اس سے پہلے ایک حافظ صاحب نے 31 یا 32 قرآن پڑھے تھے. ایک امام صاحب نے 31 مرتبہ پورا قرآن شریف ختم کیا تھا. کئی مستورات ہیں جو روز 15 پارے پڑھتی تھی, جو روز 17 پارے پڑھتی تھی. کچھ مستورات ایسی ہے جو روزانہ 10 پارے پڑھتی تھی. میری دینی ماؤں بہنوں, رمضان ان کا بھی گزر گیا, میرا اور آپ کا بھی گزر گیا. تو رمضان کا مہینہ تو گزر جاتا ہے. میری زندگی میں کئی رمضان آئے چلے گئے, آپ کی زندگی میں کئی رمضان آئے چلے گئے. ارے رمضان کا مہینہ کیا گزرے گا, ایک وقت آئے گا میں اور آپ ہی گزر جائیں گے, میں اور آپ ہی چلے جائیں گے, میں اور آپ ہی اللہ کو پیارے ہو جائیں گے. کیا بہت سی وہ عورتیں جو آپ کو ملتی تھی, آپ سے باتیں کرتی تھی, آپ کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا, اور فون پہ آپ کی ان کے ساتھ باتیں ہوتی تھی, اور شادی میں وہ آپ کو ملا کرتی تھی, کہ اور وہ آج دنیا میں نہیں ہے, تو کیا وہ قبر سے اٹھ کے دوبارہ دنیا میں آئی ہے؟ کیا آپ نے اس کی دنیا میں زیارت کی ہے؟ میری دینی ماؤں بہنوں, جو چلا جاتا ہے نا سو چلا جاتا ہے, پھر بعد میں کوئی یاد کرنے والا نہیں ہوتا, بعد میں کوئی پڑھ کے بخشنے والا نہیں ہوتا, بعد میں کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہوتا. ہمیں تو اپنی تیاری خود کرنی چاہیے. ہر دن کو اس طرح گزارو, ہو سکتا ہے آج کا آخری دن ہو, کل کو قبر میں رہنا پڑے, ہو سکتا ہے یہ زندگی کا آخری رمضان ہو, دوسرا رمضان نہ ملے. سارے صحابہ کہاں چلے گئے؟ 1350 سال سے صحابہ قبروں میں, 1250 سال سے تابعین قبروں میں, 1150 سال سے تابعین قبروں میں. سارے کتنے اللہ والے, خواجہ صاحب, پیران پیر, بایزید بستامی, جنید بغدادی, فضیل بن عیاض, بشر حافی, حضرت بابا فرید الدین گنشکر, حضرت بابا فرید الدین عطار, ہمارے نوساری کے حضرت مولانا ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ سب کہاں چلے گئے؟ کہ اللہ کے پاس چلے گئے. تو کیا میں اور آپ نہیں جائیں گے؟ کیا مجھے اور آپ کو نہیں جانا ہے؟ یہ تو شیطان کہتا ہے کہ ابھی تو بہت لمبی زندگی ہے, ابھی موت کس نے دیکھی ہے, ابھی تو جوانی ہے, ابھی جو کرنا ہے وہ کر لو. ارے جو کرنا ہے وہ نہ کرو, وہ تو کافر بھی جو کرنا ہے وہ کر رہے ہیں, یہودی بھی جو کرنا ہے وہ کر رہے ہیں, نصارہ بھی جو کرنا ہے وہ کر رہے ہیں. ایسا کچھ کرو کہ انتقال کے بعد اللہ خوش ہو جائے, قبر تا حد نگاہ وسیع ہو جائے, قبر میں جنت کی کھڑکی کھل جائے, جنت میں پیارے نبی کا پڑوس مل جائے, اور وہ خوش نصیب لوگ جو جنت میں بار بار اللہ کا دیدار کریں گے, اللہ کرے ان خوش نصیبوں میں ہمارا شمار ہو جائے. ایسا کچھ کر کے جاؤ. ایگزام میں پروموشن پاس ہونے کو بھی پاس ہونا کہتے ہیں, 70 اپ لے جانا اس کو بھی پاس کہتے ہیں, اور 97 اپ لے جانا اس کو بھی پاس کہتے ہیں. لیکن پاس ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم آخرت میں بڑے پیمانے پر کامیاب ہو جائیں, ہمیں اللہ مل جائے, اللہ کا تعلق مل جائے. جب انتقال ہوتا ہے, روح قبض کی جاتی ہے, اور بندے کو جب دفن کرنے کا وقت آتا ہے, اگر وہ بندہ گنہگار ہوتا ہے, اللہ کو ناراض کرنے والا ہوتا ہے, اللہ کا نافرمان ہوتا ہے, گناہ کرتے ہوئے اس کو کوئی جھجک نہیں ہوتی, وہ سوچتا ہے دیکھا جائے گا, دیکھا جائے گا, دیکھا جائے گا, اللہ دیکھ رہے ہیں, اس کو کوئی احساس نہیں, اس کو کوئی ڈر نہیں, وہ اللہ سے ڈرتا نہیں, اللہ کا خوف اس کے پاس نہیں. تو میری دینی ماؤں بہنوں, پھر اس کی جو روح نکالی جاتی ہے نا, اللہ اکبر کبیرہ, اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. کوٹن کے کپڑے میں صرف ایک کانٹا لگ جائے اور اس کانٹے کو نکالا جائے تو کوٹن کا کپڑا پورا کھینچتا ہے. دنیا بھر کے کانٹے کوٹن کے کپڑوں میں پرو دیے جائے اور اس کو کھینچا جائے, اور کپڑا جس طرح کھینچتا ہے اور پسیجتا ہے, اور اس وقت کی جو آواز آتی ہے, اس سے خطرناک طریقے سے ایک گنہگار کی اور اللہ کے نافرمان کی روح نکالی جاتی ہے. انسان کو پتہ نہیں ہے, نارمل لیتا ہے, اور اس وقت وہ بندہ جو چیختا ہے نا, تو ساری دنیا کے انسان اور جنات کے علاوہ جتنی مخلوق ہے نا, وہ اس کے چیخنے کی آواز سنتی ہے. روح نکالنے کے وقت کا مسئلہ آسان ہے کیا؟ حضرت مولانا احمد لاڈ صاحب فرماتے ہیں کہ موت کے وقت کا جو مسئلہ ہے نا, اس کے سامنے یہ دنیا کے مسئلے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے.
یہ کیا مسئلے ہیں؟ یہ تو دنیا میں جو بھی مصیبت آتی ہے بہت بڑی لگتی ہے، یوں لگتا ہے کہ 100 کلو کی مصیبت ہے، لیکن آپ اس کو اٹھا لو تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو روئی بھری ہوئی ہے، یہ تو 1 ہی کلو ہے، یہاں کی سب مصیبت ہلکی ہے۔ اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے واللہ یحب الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ فرمایا صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی بھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کی نظروں میں نہ کسی کے قدموں میں۔ عربی کا ایک مقولہ ہے الصبر شجرہ وثمرها حلو، کہ صبر ایک ایسا درخت ہے کہ جس پر لگنے والے پھل میٹھے ہی ہوتے ہیں، صبر کے درخت پر کبھی بھی کڑوے پھل نہیں آتے۔ تو صبر کا بدلہ تو بہت اونچا ہے۔ رمضان تو صبر کا مہینہ ہے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پھر اس کی روح نکلتی ہے، وہ بندہ بہت بے چین ہوتا ہے، تڑپتا ہے، پھڑ پھڑاتا ہے، عجیب اور غریب اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ دنیا میں تو بے چین ہوتا ہی ہے، دنیا میں پریشان ہوتا ہی ہے۔ اللہ کو ناراض کر کے انسان پریشان ہی رہتا ہے، چاہے بادشاہ کیوں نہ بن جائے، اور اللہ کو خوش کر کے انسان خوش ہی رہتا ہے، چاہے فقیر ہی کیوں نہ ہو جائے یا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو جائے۔ پہلے زمانے میں میاں بیوی آپس میں جب خوش رہنا چاہتے تھے نا تو دونوں مل کے ایک بات کرتے تھے کہ ہم لوگ دونوں اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کریں گے، پھر میاں بیوی بہت خوش رہتے تھے۔ اور آج کل میاں بیوی گناہوں کے پلان بناتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم خوشحال رہیں گے۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، یہ چالاکیاں اللہ کے یہاں نہیں چلتی۔ موت بھی کوئی چیز ہے، اللہ سے ملاقات بھی کوئی چیز ہے، پل صراط پر سے گزرنا بھی کوئی چیز ہے، حساب کتاب کا جو دن آنے والا ہے وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، اللہ کو منہ بتانا ہے وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، پھر اس کے بعد وہ گنہگار بندے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس سے پہلے قبر کہتی ہے میرے اوپر جتنے لوگ چلتے تھے نا ان میں تو مجھے سب سے زیادہ ناپسند تھا، تو نے اللہ کی دھرتی پر اور اللہ کی زمین پر رہ کر تو نے اللہ کو ناراض کیا ہے نا، تو نے گناہ کیے ہوئے ہیں نا، اب تو دیکھ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں، میں تیرے ساتھ کیا ویوہار کرتی ہوں۔ جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس کو اندر سے پسیجتی ہے اور اس کی ایک پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن انسان کے پاس کہاں وقت ہے کہ کچھ قبر کے بارے میں سوچے، اپنے بچوں کو جب قبر میں رکھا جائے گا اس کے بارے میں سوچے۔ آج تو ہر ایک کو پیسے کی فکر ہے، بس مہینے کا خرچہ اچھی طرح گزر جانا چاہیے، چاہے آخرت بنے نہ بنے۔ نہ 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 میری دینی ماؤں بہنوں، یہی اگر بات ہوتی تو اللہ والے جو ہے اتنی محنت نہ کرتے، اتنی قربانیاں نہ دیتے، یہ صحابہ کرام پوری زندگیاں نہ لگا دیتے، یہ اللہ والے پوری زندگی اللہ کے دین کے خاطر نہ لگا دیتے۔ کیا بات ہے، موت ان کے سامنے، آخرت ان کے سامنے، قبر ان کے سامنے۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ حضرت مولانا اسماعیل صاحب گودھرا دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے۔ میں نے ان کے پوتے سے پوچھا گودھرا میں کہ دادا کے بارے میں کچھ بتاؤ، مجھے کہنے لگا مولانا کیا بتاؤں، 1972 سے لگاتار 40 دن دادا گودھرا میں نہیں رہے۔ وہ اللہ کے دین کی محنت کیے جا رہے ہیں، اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑے جا رہے ہیں، ان کے پاس اپنے اللہ کے لیے وقت ہے۔ بڑے سمجھدار لوگ ہیں، بڑے عقل مند لوگ ہیں، بڑے ہوشیار لوگ ہیں کہ ان کو اللہ یاد ہے، ان کو موت یاد ہے، ان کو قبر یاد ہے، ان کو پتہ ہے ہم اللہ کی طرف جائیں گے نا، دنیا قدموں میں آئے گی، دنیا پیچھے آئے گی، اور دنیا ذلیل ہو کر کے آئے گی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عزتوں بھری زندگی دیں گے، دنیا میں چین سکون اطمینان اور امن و امان سے نوازیں گے، اور دنیا بھی جو آئے گی وہ برکتوں کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ اور نو ٹینشن آئے گی اور پریشانیوں سے بچتے ہوئے آئے گی، اور ہماری اللہ تعالیٰ آخرت بھی بنائیں گے۔ میں نے پوچھا دادا کے بارے میں کچھ اور بتاؤ، مجھے کہنے لگا مولانا کیا بتاؤں، عین جوانی سے دادا کا یہ معمول ہے کہ تہجد میں 3 پارے اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، وہ معمول ابھی تک ہے۔ اللہ اکبر، کیسے لوگ ہیں، دنیا بھر کے سفر کر رہے ہیں اور ان کے پاس رات میں 3 پارے قرآن پڑھنے کے لیے وقت ہے۔
مولانا ہمیں تو توفیق ہی نہیں ہوتی تہجد کی. ارے کہاں سے توفیق ہو جب رات میں گھر میں غیبتوں کا ماحول ہو, اس کے یہاں یہ ہوا, اس کے وہاں وہ ہوا, سنا کے نہیں. ارے کیا سنا کے نہیں؟ کیوں اپنی آخرت برباد کرتے ہو؟ کیوں اپنی نیکیاں دوسروں کو دیتے ہو؟ ایک تو ہمارے پاس ہی نیکیاں کم ہے. اللہ کے بندے, ماں باپ بھی یہ کہنے کے لیے بچوں کو تیار نہیں کہ بیٹا تو کیوں کسی اور کی بات کرتا ہے. کہتے ہیں ارے اس کے اندر یہ عیب ہے نا, اسی لیے اس کی بات کرتے ہیں. آج ذرا دھیان سے سننا, اس کے اندر وہ عیب ہو, اس کی پیٹھ پیچھے بات کرنا, اسی کو غیبت کہتے ہیں. اور اس کے اندر وہ عیب نہ ہو پھر تو بہتان ہو جائے گا. اور غیبت کتنی خطرناک چیز ہے. آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الغیبت وشد من الزنا, کہ غیبت تو زنا سے بھی زیادہ سخت چیز ہے. زنا سے بھی زیادہ سخت چیز ہے غیبت کرنا. یوں فرمایا کہ غیبت کا حال رومین کی طرح ہے, جتنا غیبت کے کرنے والے کو گناہ اتنا ہی غیبت کے سننے والے کو گناہ. اور ہمارے یہاں تو ایک نارمل چیز ہو گئی ہے, رات میاں بیوی سونے سے پہلے 15 منٹ غیبت غیبت غیبت, سگے ماں باپ کی غیبت, بھابھی کی غیبت, دیرانی کی غیبت, جیٹھانی کی غیبت, اڑوس پڑوس والوں کی غیبت. جب تک غیبت نہیں کرتے وہاں تک تو ہمیں میٹھی نیند بھی نہیں آتی. ارے پھر تو فجر کی نماز کی شاید توفیق ہو جائے لیکن دھیان نہیں لگے گا فجر کی نماز میں, فجر کی نماز پڑھنے میں وہ دل نہیں لگے گا. میری دینی ماؤں بہنوں, غیبت سے پاک صاف زندگی گزارو, سفید کپڑے کی طرح زندگی گزارو. یہ سب کب ہوگا؟ جب موت یاد ہوگی, جب قبر میں دفن ہونا یاد ہوگا, جب قبرستان کا سناٹا یاد ہوگا, جب قبرستان کی راتیں یاد ہوگی, جب قبر کے اندر بغیر بچھونے کے سونا یاد ہوگا. اے قبرستان, تیرا حساب بھی کتنا ہی نیک ہے کہ تیرے یا امیر ہو یا غریب, سب کا بستر ایک ہے. بغیر بچھونے کے قبر کے اندر سونا ہے. قبر روزانہ پکارتی ہے کہ میں تنہائی کا گھر ہوں, میں کیڑے مکوڑے کا گھر ہوں, میں اندھیری کوٹھڑی ہوں. خلاصہ یہ کہ نیک اعمال کی روشنی لے آنا. نیک اعمال تو کرتے لیکن غیبت کر کے ٹرانسفر کر دیتے ہیں نا, جمع کہاں رکھتے ہیں. ارے نیکی ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہو, پانی ایسے ڈول میں نہ بھرو جس میں لیکیج ہو. پھر تھوڑی نیکی بھی کرو گے نا تو خدا کے پیارے ہو جاؤ گے. ایک طرف نیکی کر رہے ہیں اور دوسرے طرف دوسروں کو دیے جا رہے ہیں. کہتے ہیں ہمارے پاس چین سکون نہیں ہے, سمجھ میں نہیں آتا کسی نے یہ کر دیا ہے, یہ ہو گیا ہے, وہ ہو گیا ہے. ارے کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کو ناراض کرو گے تو خدا کی زمین پر زندگی گزارنے کا مزہ نہیں آئے. اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو, اللہ سے دوستی کرنا چاہتے ہو, اس بات کو طے کرنا ہوگا کہ ہمیں ہر حال میں گناہوں سے بچنا ہے. ایک ہی تو لائف ہے, ایک ہی تو زندگی ہے, وہ بھی ختم ہو جانے والی. یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے, یہ مچھر کا پر ہے, یہ مکڑی کا جالا ہے, یہ چھوڑ دینے کی جگہ ہے. یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ تو عبرت کی جا ہے, تماشا گاہ نہیں ہے. یہ دنیا عبرت کی جگہ ہے, یہ تماشے کی جگہ نہیں. کیا تجھ کو یہی دھن ہے کہ رہوں سب سے اعلیٰ, ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا. یوں کہتے کیا تجھ کو یہی دھن ہے کہ میرے کپڑے اچھے ہوں, میرا برقع اچھا ہو, میری پرسنالٹی اچھی ہو, میرا روم اچھا ہو, اور میرے بچوں کی پڑھائی اچھی ہو, ان کے رشتے اچھے ہو جائے اور ہم ویل سیٹ ہو جائے. کیا تجھ کو یہی دھن ہے کہ رہوں سب سے اعلیٰ, ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا. کیا یوں ہی جیا کرتا ہے مرنے والا؟ کیا یوں ہی جیا کرتا ہے کفن پہننے والا؟ کیا یوں ہی جیا کرتا ہے آخری غسل کے لیے کسی اور کا محتاج ہو جانے والا؟ کیا یوں ہی جیا کرتا ہے دفن ہو جانے والا؟ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ تو عبرت کی جا ہے, تماشا گاہ نہیں ہے.
جہاں میں ہے ہر سو عبرت کے نمونے، ہر جگہ عبرت کا سامان موجود ہے۔ ملک واڑ کے قریب کی اکثر بلڈنگیں بتا رہی ہے کہ اس کو بنانے والے دنیا میں نہ رہے، اکثر وڈیل بتا رہے ہیں کہ اس کو آباد کرنے والے دنیا میں نہ رہے، یہ بازار بتا رہا ہے موٹا بازار کہ اس کو بنانے والے دنیا میں نہ رہے، یہ جامع مسجد بتا رہی ہے کہ اس کو بنانے والے اور اس میں کام کرنے والے مزدور لوگ دنیا میں نہ رہے۔ سارے مغل کے بادشاہ اللہ کو پیارے ہو گئے، ہمارے پردادا، ان کے ابا، ان کی پوری فیملیاں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ 100 سال پہلے والا نوساری میں کوئی نہیں، اور اگر دنیا کا نظام آگے چلا تو 100 سال کے بعد میں نہیں، آپ نہیں، اور ہماری فیملی نہیں۔ ہم زندگی تو ایسے گزارتے جیسے مرنا ہی نہ ہو، اللہ سے ملاقات ہی نہ ہونے والی ہو۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، یہ درد دل سے کہہ رہا ہوں، ابھی موقع ہے، آ جاؤ اللہ کی طرف، اللہ کو بڑا کریم پاؤ گے، دنیا میں چین، سکون، اطمینان اور امن و امان ملے گا، اور زندگی گزارنے کی مزہ آئے گی، اور اللہ نے جس حال میں رکھا ہوگا نا اس حال میں خوش رہو گے، ایک محبتوں والا ماحول قائم ہوگا۔ ذرا مصلح سے دوستی کر لو، گھر میں ایک جگہ مصلح بچھائے رکھو، گھر میں پلنگ کی جگہ موجود ہوتی ہے، صوفے کی جگہ موجود ہوتی ہے، کچن کی جگہ موجود ہوتی ہے، کوئی ایسی جگہ ہو جو مصلح کی جگہ ہو اور اس پر تسبیح رکھی ہوئی ہو، تاکہ کبھی ہمارا مصلح پر بیٹھنے کو بھی جی چاہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں آخرت کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ یوں فرمایا کہ جہاں میں ہے ہر سو عبرت کے نمونے، ہمیں کیوں نہیں دکھتا کہ یہ لوگ سب دنیا سے چلے گئے، اس کو آباد کرنے والے دنیا سے چلے گئے؟ کہا مگر تجھ کو اندھا کیا ہے رنگ و بون ہے، کہ تیرے سامنے دنیا کی رونق، دنیا کی بہاریں، دنیا کی محفلیں، دنیا کی مجلسیں، دنیا کے قمقمیں، دوستوں کی مجلسیں اور انٹرنیٹ کی فراوانی اور اللہ سے غافل لوگوں کے ایک بڑے لوگوں کی صحبت، یہ وجہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کو بھول چکے، اپنی موت کو بھول چکے۔ کیا میرے عزیزو، جہاں میں ہے ہر سو عبرت کے نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا ہے رنگ و بون ہے۔ کیا کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے کہ جو محل معمور تھے اب ہے وہ سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ تو عبرت کی جا ہے، تماشا گاہ نہیں ہے۔ پہلے بچپن نے تجھے برسوں کھلایا، بچپنا تو کھیل کود میں گزر گیا، پھر جوانی تھی، جوانی ایک ہی مرتبہ ملتی ہے، اس کو اللہ پہ فدا کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے کو شاندار بنا دیتے ہیں، اس کی موت کو جاندار بنا دیتے ہیں، اللہ اس کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، دنیا میں چین، سکون، اطمینان اور امن و امان نصیب فرمائیں گے، اس کے چہرے پر صلحہ کا نور عطا فرمائیں گے، دل کی بے چینی سے اور بے سکونی سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب عطا فرمائیں گے۔ ارے بہت خوش نصیب ہے وہ جو جوانی اللہ پر فدا کر رہے ہیں۔ یوں فرمایا کہ جوانی اللہ پر فدا کرنی چاہیے تھی، لیکن اس نے سوچا ایک ہی جوانی ہے، کوئی بات نہیں، اللہ کو ناراض کر دوں، بڑھاپے میں اللہ کو خوش کروں گا، جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو موقع ہے، ابھی تو گناہ کرنے کا موقع ہے، ابھی تو اللہ کو ناراض کرنے کا موقع ہے۔ جوانی میں مستی نہیں کریں گے تو کب مستی کریں گے؟ میرا عزیز یاد رکھنا، یہ تو یہودی بھی کر رہے ہیں، نصارہ بھی کر رہے ہیں، مشرک بھی کر رہے ہیں، مجوسی بھی کر رہے ہیں، اپنی جوانی کو ضائع کر رہے ہیں۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، اپنی جوانی اللہ کے دین کے خاطر لگاؤ، اپنی جوانی قرآن پڑھنے میں لگاؤ، اپنی جوانی اپنی عزت کی حفاظت کرنے میں لگاؤ، اپنی جوانی میں موبائل سے میں بد نظری سے بچو، اپنی جوانی کو اللہ پر فدا کرو۔ یوں فرمایا کر لے عبادت جوانی میں، یہ سستی اچھی نہیں، جب آ جائے بڑھاپا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں، کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو۔ قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرے پڑے ہیں جو یوں کہتے تھے کہ ہم بڑھاپے میں توبہ کریں گے، بڑھاپا آیا ہی نہیں، جوانی میں موت نے انہیں آپ پکڑا اور اپنے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آج قبروں میں سوئے ہوئے کئی جوان 5 سال سے 10 سال سے 15 سال سے ان کا نام و نشان مٹ چکا ہے، ان کو کوئی پڑھ کے بخشنے والے نہ رہے اور ان کو کوئی یاد کرنے والے نہ رہے۔ کتنے نوجوان ہزاروں کی تعداد میں ہے، ان کے بغیر دنیا بھی چل رہی ہے، ان کے گھر بھی چل رہے ہیں، ان کے مکانات بھی چل رہے ہیں اور سارا نظام چل رہا ہے۔ بالکل اسی طرح میں اور آپ چلے جائیں گے تو بھی گھر کا نظام چلتا رہے گا۔ اگر یہ دیکھنا ہو کہ ہمارے جانے کے بعد دنیا کا نظام کیسے چلے گا، ان لوگوں کو دیکھو جو دنیا سے چلے گئے، ان کے بعد ان کے گھر کا نظام کیسا چل رہا ہے، ویسا انشاءاللہ ہمارے گھر کا بھی نظام چلے گا۔
یہ تو دنیا ہے, آنے جانے کی جگہ ہے, یہاں تو سب چلتا رہے گا. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا کیا ہوگا قبر میں, ہم اللہ کو منہ بتانے کے قابل رہیں گے یا نہیں رہیں گے. اور میری دینی ماؤں بہنوں یہ بھی سنو کہ جو نیک ہے, جو مستورات نیک ہے, جو اللہ کی فرما بردار ہے, جس کے پاس اللہ کا خوف ہے, جس کے پاس اللہ کے قرآن کے لیے وقت ہے, غیبت کرتے ہوئے وہ ڈر جاتی ہے کہ نا میں اپنے سونے کو کبھی بھی چوروں کے حوالے نہیں کرتی, میں اپنے پیسے کو کبھی بھی کھلا نہیں چھوڑتی, میں اپنے پرس کو کہیں بھی نہیں چھوڑ دیتی ہوں, کیونکہ مجھے اپنے پیسے پیارے ہیں, کوئی اور میرے پیسے لے لے یہ ہرگز مجھے برداشت نہیں ہے. تو کچھ ایسی عورتیں آخرت کی سوچ رکھنے والی بھی ہوتی ہے, جو نیکی کر کے کسی کو دینا نہیں چاہتی, کسی کی غیبت کرنا نہیں چاہتی, کسی کی غیبت سننا نہیں چاہتی. غیبت کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے, بگڑ جاتے ہیں, اللہ ناراض ہو جاتے ہیں, تہجد کی توفیق چھین لیتے ہیں, مناجات کی لذت سے محروم کر دیتے ہیں, اور ہاتھ اٹھانے کی اور اللہ کے سامنے رونے کی دولت سے اللہ محروم کر دیتے ہیں. بہت دل رکھنا پڑے گا غیبت سے بچنے کے لیے. مولانا طارق جمیل صاحب کے ایک خادم سے ملاقات ہوئی, 91 سے مولانا کے ساتھ ہے. میں نے کہا کوئی خاص بات مولانا کی؟ کہا مولانا طارق جمیل صاحب نہ کسی کی غیبت کرتے ہیں نہ کسی کی غیبت سنتے ہیں. حضرت اپنی نیکی کسی کو دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اور کسی کے گناہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارے پاس نیکیاں کم ہے, گناہ زیادہ ہے, وہ تھوڑی نیکی بھی سامنے والے کو دے دیتے ہیں, لے بھائی لے جا اور تیرے گناہ اور مجھے دے دے. کیا ہمارے غیبت کرنے سے اس کے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ کیا وہ نیک بن جائے گا؟ کیا وہ اللہ والا بن جائے گا؟ اتنا ہی اس کا درد ہے تو روتے اس کے لیے کوئی صدقہ نکالتے, اس کے لیے اللہ کے سامنے آنسو بہاتے, اپنی چلتے پھرتے اللہ سے اس کے لیے مناجات کر دیتے کہ باری تعالیٰ وہ اس بیماری میں مبتلا ہے, اس کو شفا دے دیجئے, اس کو صحیح سمجھ دے دیجئے. میری دینی ماؤں بہنوں, ذرا چوکنا ہو کر کے اور ذرا سمجھدار ہو کر کے زندگی گزارو. یہ دنیا کی زندگی تو فانی ہے, آخرت کی زندگی باقی رہنے والی ہے, لامحدود زندگی ہے, کبھی نہ ختم ہونے والی, کبھی نہ فنا ہونے والی. کچھ عورتیں ایسی بھی ہیں جن کے دل میں اللہ کی یاد ہے, اللہ کی محبت میں ان کا جینا مرنا ہوتا ہے, فضائل اعمال کی تعلیم کی ان کے پاس وقت ہے, اللہ کے راستے میں وقت لگانے کے لیے ان کے پاس وقت ہے, اللہ کے دین کے خاطر قربانی دینے کے لیے ان کے پاس وقت ہے, دعاؤں میں یتیموں کے لیے, بیواؤں کے لیے, مسکینوں کے لیے اور پریشان حال لوگوں کے لیے, اللہ کے سامنے رونے کے لیے ان کے پاس وقت ہے, سنتوں پر چلنے کے لیے, درود شریف اور استغفار پڑھنے کے لیے, پنسورہ پڑھنے کے لیے اور ان کے پاس وقت ہے, اپنے گھر میں ایک دینی ماحول کو قائم کرنے کے لیے وہ عورتوں کے پاس وقت ہے. مبارک ہو ایسی عورتوں کو. یاد رکھنا, جب کوئی نیک عورت کا انتقال ہوتا ہے اس کی روح ایسے نکالی جاتی ہے جیسے آٹے میں سے بال نکالا جاتا. اللہ تعالیٰ اس کو عزتوں بھری محبتوں بھری زندگی دیتے ہیں, چین سکون اطمینان اور امن و امان کی دولت سے مالا مال کرتے ہیں. مالداری میں بھی اللہ انہیں خوش رکھتے ہیں, غریبی میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھتے ہیں. اور قبر کہتی ہے میری زمین پہ جتنے لوگ چلتے تھے تو ہی مجھے سب سے پیارا تھا, تو ہی مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا, تو اللہ کی مان کے زندگی گزارتا تھا نا, دیکھ میں تیرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتی ہوں. او میری دینی ماؤں بہنوں, ایک زندگی ہے, نیک بن جاؤ, اللہ کے ہو جاؤ, اللہ کو راضی کرو, اپنے گھر کے ماحول کو درست کرو. یوں فرمایا اے ایمان والو, اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اے ایمان والو, اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ایک عورت ایک بزرگ کے پاس آئی, آ کر کہنے لگی حضرت میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے فجر کی نماز پڑھیں. چونکہ میرے بچے جوان ہو چکے ہیں, بالغ ہو چکے ہیں, تو میری چاہت ہے کہ میرے بچے فجر کی نماز پڑھیں. میں بچے کو اٹھانے کے لیے جاتی ہوں, اٹھانا چاہتی ہوں, لیکن حضرت بہت گہری نیند میں ہوتے ہیں نا, اس لیے مجھے رحم آ جاتا ہے, اس لیے نہیں اٹھاتی. آپ مجھے کوئی فارمولہ بتا دیں, کوئی وظیفہ بتا دیں کہ میں اپنے بچے کو اٹھا سکوں. حضرت نے کہا میری بہن, اگر صبح 6 بجے تیرے گھر میں آگ لگ جائے تو یہ بتا تو کیا کرے گی؟ تو اس نے کہا حضرت میں تو فوراً اپنے شوہر کو اور اپنے بچوں کو گھر سے باہر کروں گی, ان کو کہوں گی چلو چلو باہر آ جاؤ, آگ لگی ہے ورنہ جان کا خطرہ ہے. حضرت نے عجیب بات کہی. حضرت نے کہا کہ میری بہن, اگر وہ تیرے بچے بہت میٹھی نیند سوئے ہو تو تھوڑا رحم کھا لے, میٹھی نیند سونے دے. حضرت کیسی بات کرتے ہو, ان کو کھینچ کے گھسیٹ کے گھر کے باہر کروں گی لیکن ان کو آگ میں جلنے نہیں دوں گی.
حضرت نے فرمایا کیسی رحم دل ماں ہے جو دنیا کی آگ میں جلنے نہیں دینا چاہتی اور جہنم کی آگ میں دھکے مار رہی ہے. جہنم کی آگ میں جلے اس کو کوئی فکر نہیں ہے. 4 سال کا بچہ اس کو صبح اسکول کے لیے اٹھا دیتے ہیں کہ اسکول تو جانا ہی پڑے, اور 15 سال کے جوان کو یہ کہہ کر فجر کی نماز میں نہیں اٹھاتے کہ ابھی تو چھوٹا ہے, ابھی تو بچہ ہے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. یہی تو وجہ ہے کہ جمعہ میں مسجدیں بھری پڑی ہے اور فجر کی نماز میں 1-1.5 صف ہوتی ہے. رونا آتا ہے. ابھی 15ویں شعبان آئی تھی تو ہمارے یہاں وضو کرتے وہاں تک کی صفیں تھی 13 صفیں, اور دوسرے دن نماز پڑھنے گئے تو صرف 1.5 سے 2 صف تھی. یہ لوگ سب کہاں چلے گئے؟ اللہ کی مدد کہاں سے آئے؟ او میری دینی ماؤں بہنوں, اگر آپ کے اندر, اگر آپ یہ نیت کرو گے اور اگر آپ یہ ارادہ کرو گے, اگر یہ آپ یہ عزائم کرو گے کہ انشاءاللہ ہمارے گھر میں دینی ماحول قائم ہو, آپ کے گھر میں دینی ماحول قائم ہوگا. سب کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ تہجد کی نماز پڑھنا, انشاءاللہ گھروں میں انقلاب آئے گا, سب کو اللہ کا تعلق ملے گا. دیکھو دنیا کی زندگی تو گزر جائے گی, اصل زندگی ہے نا وہ آخرت کی زندگی ہے. یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے, وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. رمضان کا مہینہ آنے والا ہے. رمضان میں روزے کا اہتمام کرنا, روزے کی پابندی کرنا. کیسا روزہ؟ اچھا روزہ, آنکھ کا بھی روزہ ہو, زبان کا بھی روزہ ہو, کان کا بھی روزہ ہو, دل دماغ کا بھی روزہ ہو. آنکھ سے غلط نہ دیکھے, زبان سے غلط نہ بولے, کان سے غلط نہ سنے اور دل دماغ سے غلط نہ سوچے. اچھا روزہ رکھے. اور تراویح فرمایا تراویح کا ہر سجدہ مزے لے لے کر کرے. جس طرح آئس کریم کی ہر چمچ ہم مزے لے لے کر کھاتے ہیں نا, تراویح میں خوش ہو جائے. یہ تو شروع میں شیطان تھوڑی سی بوجھ ہم کو سمجھائے گا, بوجھ ہے کیسے ہوگی تراویح, 20 رکعت کیسے پڑھیں گے اور 40 سجدے, کافی وقت چلا جائے گا. اس وقت صرف اس کو یاد کرنا, عید کی رات کو جب عشاء کی نماز پڑھتے ہیں پھر تراویح کتنی یاد آتی ہے, باسید کے دن تراویح کتنی یاد آتی ہے, لیکن تراویح کا وقت چلا جاتا ہے. یہ تو ایک موقع ہے اللہ کو منانے کا. کہیں اللہ والے پوری پوری رات نفلوں میں ہوتے ہیں. رمضان میں تراویح کے بعد ہمیں 20 رکعت پڑھنی ہے. ارے مزے لے لے کر پڑھو. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ, الم ترى, دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ لإلاف قریش. یہ 10 صورتیں پہلی 10 رکعت میں, پھر دوسری 10 رکعت میں دوسری 10 صورتیں. اور سجدہ کرو تو یوں سمجھو اللہ کی گود میں میں نے سر رکھ دیا ہے, اللہ کی گود میں میں نے اپنی پیشانی کو رکھ دیا ہے. ہر سجدے کے بدلے اللہ کا قرب ملتا ہے. اور رمضان میں بہت بڑا سیل لگنے والا ہے. نفل کا ثواب فرض کے برابر, ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر. کوشش کرنا نہ تہجد چھوٹے, نہ اشراق چھوٹے, نہ چاش چھوٹے, نہ اوابین چھوٹے. اوابین کا بھی اہتمام کرنا. او میری دینی ماؤں بہنوں, رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کرو. شادی کی تیاری شادی کے دن نہیں کرتے, 2-3 مہینے پہلے سے کرتے ہیں. رمضان کی تیاری اب تو 10 دن کے قریب باقی ہے, 8-10 دن. اب تو رمضان کی تیاری کرو. اپنے گھر میں فضائل رمضان کی تعلیم شروع کرو. اللہ والوں کے رمضان پہ سے بیانات کو سننا شروع کرو. اور ایک جو بھی کام ہو افطاری کی تیاری کا اور مسالوں کا اور چیزوں کا اپنے فریز میں سب اسٹور کر لو. رمضان کے لیے فری مائنڈ ہو جاؤ. رمضان کا مہینہ گرم گرم کھانے کا مہینہ نہیں ہے, یہ گرم گرم آنسو بہانے کا مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ سونے کا مہینہ نہیں. رمضان کا مہینہ اچھا اچھا کھانے پینے کا مہینہ نہیں. رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے, اللہ سے صلح کرنے کا مہینہ ہے, اللہ سے دوستی کرنے کا مہینہ ہے. خدا کے واسطے اپنا سارا وقت کچن میں ضائع نہ کرو. رمضان میں اپنی ایک ترتیب بناؤ, پورا دن اللہ کی یاد میں رہو. فجر کی نماز پڑھو, اشراق پڑھو, آرام کرنا ہے آرام کرو, چاش کے وقت چاش پڑھو, ظہر کے وقت ظہر پڑھو, اور اللہ کا قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھو, درود شریف پڑھو, استغفار کرو. کچن کا ایک وقت بناؤ کہ ابھی گرمی ہے تو شام کا جب وقت ہو 4 بجے کا, 4:30 بجے کا, کہ 4:30 سے 6:30 بجے تک یہ 2 گھنٹے یا 1-1.5 گھنٹہ ہم کچن میں سارا کام سمیٹ لیں گے. اسی وقت میں ہم افطاری کی بھی تیاری کر لیں گے, ہم رات کا کھانا بھی بنا لیں گے, ہم سحری کی تیاری بھی کر لیں گے, اور کچن کو کم سے کم وقت دو. اور میری دینی ماؤں بہنوں, افطاری اور سحری یہ اللہ سے لینے کا وقت ہے. اس میں دعاؤں کے لیے وقت نکالنا. عام طور پر مستورات جو ہے غفلت میں وقت گزار دیتی ہے. اذان ہوتی ہے جب دسترخوان پر آ کر بیٹھتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں گھر کی بڑی عورتوں سے کہنا چاہتا ہوں, میں وڈیروں سے کہنا چاہتا ہوں, میں ساسوں سے
कहना चाहता हूं, अल्लाह के वास्ते जरा अपनी दुआ की कोई तरतीब बनाए, अल्लाह के सामने रोने की कोई तरतीब बनाए। क्या बेहतर हो कि घर के हॉल में 15 मिनट पहले पंखा बंद कर दिया जाए और सारी इफ्तारी की तैयारी कर ली जाए, और घर के किसी बेडरूम में, कमरे में 5-6 मुसल्ले बिछा दिए जाए, 15 मिनट पहले घर की लाइटें बंद हो जाए, मर्द भी दुआ में अल्लाह के सामने रो रहा हो, बीवी भी रो रही हो, छोटे छोटे बच्चे भी रो रहे हो, हाथ उठे हुए हो, दिल लगे तो भी, दिल न लगे तो भी, मजा आए तो भी, मजा ना आए तो भी, समझ में आए तो भी, समझ में ना आए तो भी, मांगते आए तो भी, मांगते ना आए तो भी, अल्लाह से कह दे, अल्लाह मुझे अपनी सहेलियों से बात करना आता है, आपसे क्या मांगना वो मुझे नहीं आता है, हालांकि मुझे आपके पास आना है, लेकिन मेरा ताल्लुक आपके साथ इतना टूटा हुआ है, ये रमजान की बरकत से मेरा ताल्लुक आपसे जुड़वा दे। अरे 6 नंबर अल्लाह से मांगे, ईमान मांगे, नमाज की तौफीक मांगे, इल्म की तौफीक मांगे, अल्लाह की याद में रहने की तौफीक मांगे, अच्छे अखलाक मांगे, इखलास मांगे, अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाने की तौफीक मांगे, लायानी चीजों से बचना मांगे, अपने शौहर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने खानदान वालों के लिए। जो ईमान वाले दुनिया से चले गए उनके लिए कौन मांगेगा, जो ईमान वाले अभी दुनिया में, उनके लिए कौन मांगेगा। एक बड़ा तबका है जिनके पास ईमान नहीं है, उनके लिए और उनकी नस्लों के लिए कौन अल्लाह के सामने रोएगा। यतीमों के लिए, मिस्किनों के लिए, बेवाओं के लिए, परेशान हाल लोगों के लिए। कितने लोग ऐसे हैं कि रमजान में उनके पास सही मानों में खाने का नहीं होता, सही मानों में उनके पास खाने का इंतजाम नहीं होता, उनके लिए कौन अल्लाह के सामने रोएगा, कौन अल्लाह के सामने तड़पेगा। मेरी दीनी माओ बहनों, एक चीज का उसूल बनाना पहले ही दिन से कि जो है 15 मिनट पहले किचन का दरवाजा बंद हो जाए और हम सब मुसल्ले पर आ जाए, अल्लाह के सामने रोने वाले बने। मैं आपको अच्छा अच्छा खाने से मना नहीं करता, मैं एक बात समझाना चाहता हूं कि रमजान के महीने को खाने पीने की नजर न कर दें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अच्छे में अच्छा खिलाएगा, खिलाने वाली जात तो अल्लाह की है, वो बड़ा कादिर है, वो बड़ा शहंशाह है, आपके खानों में लज्जत भी डालेगा। लेकिन जिंदगी के कई रमजान गुजरे, कहीं ऐसा ना हो ये रमजान भी गुजर जाए, क्या पता दूसरा रमजान मिले न मिले। इसलिए एक जज्बे के साथ, एक मोहब्बत के साथ, अल्लाह उसके रसूल के इश्क के साथ, अल्लाह उसके रसूल को मनाते हुए, अपनी जवानी और अपनी जिंदगी अल्लाह पर फिदा करते हुए, अच्छा रोजा, अच्छी तरावी, इफ्तारी और सहरी के वक्त दुआएं, कुरान शरीफ की तिलावत और नेक बन के, कहीं ऐसा ना हो कि रमजान चला जाए फिर से हम अपने अल्लाह को भूल जाएं, अल्लाह ताला फिर से हमें दुनिया के हवाले कर दे, हमारा दिल बेचैन हो जाए, हम परेशान हो जाए। ना 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 मेरी दीनी माओ बहनों, एक ही जिंदगी है, अल्लाह पे फिदा करना सीखो। एक ही दिल है, अल्लाह की मोहब्बत में जीना सीखो, उसकी मोहब्बत में मरना सीखो। इस दिल की जमीन का सौदा अल्लाह से करो, किसी और से ना करो। एक दिल है और एक अल्लाह के लिए है, इस दिल में अल्लाह के गैर के लिए कोई जगह नहीं है। ये दिल कीना से पाक हो, हसद से पाक हो, बुग़्ज़ से पाक हो, अदावत से पाक हो, नफरतों से पाक हो। इसलिए मेरी दीनी माओ बहनों, अपनी जिंदगी की कोई तरतीब बनाओ। दावत तो तबलीग की मुबारक मेहनत से यही चाहा जाता है कि वक्त के एतबार से कैसे वक्त गुजारना, अल्लाह तबारक व ताला हमें यह समझा दे और अल्लाह ताला हमें इसकी सही समझ अता फरमाए। कितने लोग हैं जो परेशान हाल है। एक औरत ने मुफ्ती साहब को फ़ोन किया और उसने अजीब बात कही कि मुफ्ती साहब, हम जिस इलाके में रहते हैं ना, हमारे यहाँ गुर्बत बहुत है, हमारे यहाँ परेशानी बहुत है, हमारे यहाँ हालात बहुत है, हमारे यहाँ सही मानों में खाने पीने को कुछ नहीं होता। मुफ्ती साहब ने कहा तो फरमाइए आप क्या पूछना चाहती हो। उसने कहा मुफ्ती साहब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर हमें सहरी में और इफ्तारी में कुछ खाने पीने को न मिले तब भी हमारा रोज़ा हो जाएगा। मुफ्ती साहब जवाब क्या देते हैं, टप टप मुफ्ती साहब की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या जवाब दिया जाए। उसने कहा मुफ्ती साहब मैं मसला पूछ रही हूँ, हमारा रोज़ा हो जाएगा। मुफ्ती साहब अपने आंसू को साफ करने लगे, रोने लगे कि अल्लाह दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं और आपने हमें कैसे बहारों में रखा है। कितना शानदार आप खिलाते हैं, लेकिन हम हैं कि रमज़ान जाते ही बिल्कुल आपसे गाफिल होकर अपनी कब्र की बर्बादी का और हम सामान तैयार कर लेते हैं। इसीलिए हम बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। रमज़ान चला जाता है, कुरान एक तरफ रख देते हैं। क्या कुरान हमारा मोहताज है कि हमें सामने से आके कहेगा तुम मुझे पढ़ो? क्या अल्लाह का दीन हमारा मोहताज है? हम अल्लाह के दीन का काम नहीं करेंगे, अल्लाह गूंगे बेरों को खड़ा कर देगा। हम रमज़ान के बाद कुरान नहीं पढ़ना चाहेंगे, अल्लाह ताला हमसे तौफीक छीन लेगा। दोबारा रमज़ान में कुरान पढ़ना चाहेंगे, दोबारा तौफीक दे देगा। कुरान हमारा मोहताज नहीं, हम कुरान के मोहताज है। अल्लाह का दीन हमारा मोहताज नहीं, हम अल्लाह के दीन के मोहताज है। अल्लाह हमारा मोहताज नहीं, हम अल्लाह के मोहताज है। अल्लाह की 18,000 किस्म की मखलूक़ात है, उसके बावजूद वो अल्लाह एक हमें नहीं भूलता, एक वक्त की चाय आगे पीछे नहीं करता। और हमारा एक ही अल्लाह है यार,
ہم اس اللہ کو بھول جاتے ہیں جو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، توبہ کرنے والوں کو پسند کرنے والا ہے، ساری دنیا کی ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اسی اللہ کے پاس سے آئے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی اللہ کے پاس جانا ہے، اسی اللہ کو حساب کتاب دینا ہے۔ اس اللہ کو ناراض کر کے ہم کہاں جائیں؟ باپ ناراض ہو نا پھر گھر میں اچھا نہیں لگتا، شوہر ناراض ہو تو گھر میں اچھا نہیں لگتا، اللہ ناراض ہو پھر اللہ کی زمین پہ اچھا نہیں لگتا۔ آپ کو ایک عجیب داستان سناؤں۔ سورت کے قریب ایک جگہ ہے بہستان، اللہ اکبر کبیرہ۔ سورت میں خدمت گروپ والے ان کو وہ بیچارے بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، ان کو کیٹ وغیرہ پہنچاتے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ ایک بیوہ عورت رہتی ہے، اس کے 4 بچے ہیں، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ وہ بہستان کے قریب میں ایک مکان میں گئے، دروازے کو کھٹکھٹایا۔ ایک 14 سال کی لڑکی نے دروازہ کھولا تو پوچھا کہ بیٹی آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا۔ آپ کی عمر کیا ہے؟ اس نے اپنی عمر بتائی کہ چچا جان میری عمر 14 سال کی ہے۔ 3 چھوٹے چھوٹے بچے دیکھنے لگے کہ ہمارے دروازے پر آج کون آیا، ہم یتیموں کے گھر پر آج کون آیا، یہ کون لوگ آ گئے؟ بیچارے للچاتی نظروں سے دیکھنے لگے کہ کہیں ہمارے والد صاحب تو نہیں آ گئے۔ تو پوچھا بہن کو، بچی کو کہ بچی بیٹا یہ کون ہے؟ کہا یہ 3 میرے چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں، ایک کی عمر 6 سال ہے، ایک کی عمر 7 سال ہے اور ایک کی عمر 8 سال ہے۔ اچھا تو آپ کے ابو کہاں ہے؟ کہا 3 سال پہلے چچا جان میرے ابو کا انتقال ہو گیا تھا۔ اچھا آپ لوگ یتیم بچے ہو؟ کہا جی ہاں ہم لوگ یتیم بچے ہیں۔ تو وہ سمجھے کہ ان کی ماں کہیں کام پر گئی ہوگی، تو پوچھا کہ بیٹا بچوں تمہاری اماں کہاں ہے؟ تو 14 سال کی لڑکی کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا چچا جان آپ نے ہمارا زخم ہرا کر دیا، آج سے 1 مہینے پہلے میری ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ کون رہتا ہے اس گھر میں؟ کہ ہم لوگ 4 لوگ رہتے ہیں۔ بچوں کی دیکھ بھال کون کرتا ہے؟ کہ میں انہیں تیار کرتی ہوں، غسل کراتی ہوں، کپڑے پہناتی ہوں۔ بیٹی کھانے پینے کا نظم کیا ہوتا ہے؟ کہ چچا جان صبح مانگنے کے لیے چلی جاتی ہوں اور کچھ پیسے ہاتھ لگ جائے اپنے بھائیوں کے لیے لے آتی ہوں، رات میں اڑوس پڑوس والے کچھ بچ جاتا ہے روکھا سوکھا ہمیں بھیج دیتے، ہم کھا لیتے۔ کیا کبھی سوچا جب رمضان کے مہینے میں سب کے افطاری کے دسترخوان لگیں گے اور یہ بچے اپنی بہن کے پاس آئیں گے، بھائی لوگ کہیں گے او میری بہن سب کے دسترخوان لگے ہوئے ہیں، اس پر فروٹ بھی سجا ہوا ہے، فروٹ سلاڈ بھی رکھا ہوا ہے، مختلف قسم کے تلڑ بھی رکھے ہوئے ہیں، میری بہن ہمارے یہاں کوئی دسترخوان نہیں۔ اس وقت ان کی بہن کہے گی کہ بیٹا یہ تو ان کے ابو دنیا میں ہے، وہ فروٹ لے آئے، ان کی اماں موجود ہے، اس نے سموسے وغیرہ تل لیے، تم کو پتا ہے کہ نہ ہمارے ابو ہیں نہ ہماری اماں ہے۔ ہمیں کیا پتا غریبوں کے رات دن کیسے گزرتے، ہم تو بس اس میں ہی کہ اس نے ایسے کپڑے پہنے میں ایسے لے لوں، اس نے ایسی چپل لے لی میں ایسی لے لوں، اس نے ایسا برقع پہنا میں ایسا برقع پہن لوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، عجیب حال ہے، اپنے اللہ کو بھول کر کے ایک بڑا طبقہ زندگی گزار رہا ہے، پتہ ہی نہیں موت آنے والی ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ نام و نشان مٹ جانے والا ہے۔ کون جانتا ہے ہماری پردادی کو، کون جانتا ہے ان کی اماں کو، کون جانتا ہے مغل کے بادشاہوں کو، کون جانتا ہے 200 سال پہلے والی عورتوں کو؟ کیا مجھے اور آپ کو کوئی پہچانے گا؟ کیا ہم نے ہمارے پردادا کے لیے 10 روپے ایصال ثواب کیا؟ کیا ہمارے بچوں کے بچے ہمارے لیے ایصال ثواب کریں گے؟ دنیا میں ہی بچے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں اور اسی بچوں کے لیے اپنی آخرت برباد کر جاتے ہیں۔ بچوں کی صرف دنیا کے حد تک کی سوچنے والے 60-70 سال کی، کیا کبھی سوچا میرے بچوں کا انتقال ہوگا، ان کو جنازے میں سلایا جائے گا، ان کو کفن پہنایا جائے گا، قبر میں ان کو سوال جواب ہوں گے، اللہ کے ان کو جواب دینا ہے۔ اللہ کرے میرے بچوں کی قبر تحد نگاہ وسیع ہو جائے، اس میں جنت کی کھڑکی کھل جائے اور اس وقت بچہ یوں کہے کہ اللہ پاک یہ میں جو کچھ ہوں یہ سب میری ماں کی دعاؤں کا اور تربیت کا نتیجہ ہے، اے اللہ میری ماں کو بھی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اس کی فکر کا بس بچوں کی شادی اچھی ہو جائے، ویل سیٹ ہو جائے، کماتے ہو جائیں، اپنے پیر پہ کھڑے ہو جائیں اور دنیا کا کچھ پڑھ لکھ لیں، چاہے آخرت ان کی برباد ہو جائے۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، اللہ کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ تھوڑا وقت بھی زیادہ ہوا ہے، دعا کر لیتے ہیں، دعا کے بعد جو بہن تشکیل کے لیے طے ہوئی ہو وہ تشکیل کر لیں تاکہ ہم نماز پڑھنے کے لیے بھی چلے جائیں۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ، رحیم والا کریم آقا، اللہ زندگی گناہوں میں گزار دی، آپ کی نافرمانی میں گزار دی، دیکھا جائے گا کہتے کہتے جوانی کا ایک بہت بڑا حصہ دوستوں کی اور سہیلیوں کی باتوں میں آ کر
کر کے آپ کو ناراض کر کے گزار دیا، اسی لیے آج بے چینی ہے، اسی لیے آج پریشانی ہے، اسی لیے زندگی دکھ درد سے بھری ہوئی ہے۔ ایک کاش جوانی آپ پر فدا کی ہوتی، اللہ اللہ کیا ہوتا، نمازوں کا اہتمام کیا ہوتا، آپ کو منایا ہوتا، اس دل کو آپ پر فدا کیا ہوتا، آپ ہی سے کمپنی بنا لی ہوتی تو اللہ ہماری دنیا بھی سنور جاتی، ہماری آخرت بھی سنور جاتی۔ اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے۔ باری تعالیٰ آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنا چاہتے ہیں، ہمیں اس کی توفیق عطا فرما، اچھا روزہ رکھنے کی، اچھی تراویح پڑھنے کی، تراویح کا ہر سجدہ مزے لے لے کر کرنے کی، اشراق، چاش، تہجد اور اوابین پڑھنے کی، تہجد کے وقت میں، سحری اور افطاری کے وقت میں دعائیں کرنے کی، اور اللہ یہ رمضان میں ایک ایک سیکنڈ کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ابھی سے توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ مستورات کے وقت میں برکت عطا فرما، ان کے کچن کے سارے کام کاج سمیٹ دیجئے، ان کی دنیا اور آخرت بڑھا دیجئے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، ان کی جائز تمناؤں کو، نیک مرادوں کو پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ یہ آپ کے دین کے خاطر دور دراز سے چل کے آ گئی ہے، یہ مستورات آپ کی محبت میں آئی ہے، آپ کے عشق میں آئی ہے، آپ کو لینے کے لیے آئی ہے، آپ کو منانے کے لیے آئی ہے، آپ سے صلح کرنے کے لیے آئی ہے، اپنے دل کی تار آپ سے جوڑنے کے لیے آئی ہے۔ اے اللہ یہ مستورات آپ کو کچھ کہنا چاہتی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو رمضان میں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ جا رہے ہیں، کتنے لوگوں کا فون آتا ہے مولانا دعا کرنا ہم مدینہ منورہ جا رہے ہیں، کتنے لوگوں کا فون آتا ہے مولانا دعا کرنا رات میں 4 بجے مدینہ منورہ کی فلائٹ ہے۔ اے اللہ ہمیں بھی وہاں آنے کو ہمارا بھی دل چاہتا ہے، وہ مدینہ منورہ کی حاضری اور مدینہ منورہ میں جا کے غسل کر کے اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا اور نیچی نظروں سے مسجد نبوی کی طرف چلنا، اور وہ مسجد نبوی کی بہاریں اور وہ درود شریف پڑھتے ہوئے مسجد نبوی کی طرف جانا اور پیارے نبی کے روزے پر جا کر سلام عرض کرنا۔ اے اللہ وہ مدینہ منورہ کی بہاریں ہمیں بھی یاد آتی ہے، وہاں کی تراویح، وہاں کی افطاری، وہاں کا رمضان اور وہاں کی بہاریں، اور وہاں آپ کے عاشقوں کا اور لوگوں کا مسجدوں میں آنا اور آپ کے سامنے رونا اور گڑ گڑانا اور افطاری کے وقت میں آپ سے مانگنا۔ اے اللہ ہمیں بھی بار بار وہاں کی مقبول حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ کتنے یتیم بچے، بیوہ، مسکین، پریشان حال لوگ ایسے ہیں، اے اللہ ان کی مدد فرما دے، اللہ ان کی مدد فرما دے، اللہ ان کی مدد فرما دے، اللہ ان کی مدد فرما، غریبوں کی مدد فرما۔ اے اللہ آپ نے ہمیں بہت اچھی حالت میں رکھا ہے، آپ کا شکر ہے۔ ہمیں اسی لیے کہا تھا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا، یہ داستانیں ہم سنتے تو ہمیں ایسا لگتا ہے ہماری زندگی تو بادشاہوں جیسی ہے، ہم تو آپ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ڈھکے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہمیں آپ کے شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ یہ عورتیں بابا، یہ عورتیں اللہ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا جیسا بننا چاہتی ہے، اے اللہ ان میں سے ایک ایک کو قبول فرما، ان کی نسلوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ موت کے وقت اللہ ہم پہ رحم فرما دینا، ہمیں معاف کر دینا، مرنے سے پہلے پہلے سچی توبہ کی توفیق دے دینا۔ اے اللہ ہمیں اپنے بچوں کو حافظ، عالم، قاری، مفتی اور دین کا داعی بنانے کی توفیق عطا فرما، اپنے بچوں کی آخرت کے بارے میں 100% فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم کرنے کی اور اپنے گھر میں اللہ کے راستے میں نکلنے کا ماحول بنانے کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ آج کی مجلس کے فیض کو تا قیامت خوب عام و تام فرما، کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما۔ اے اللہ جن کی جو جائز تمنائیں نیک مرادیں ہوں اپنی بارگاہ میں اس کو پورا فرما، ہر ایک کی پریشانیوں کو دور فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔